أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اس سے قبل کہ اللہ کی جانب سے تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں احساس بھی نہ ہو، اس سے قبل اس چیز کی اتباع کرو جو تمہاری جانب حسین ترین تعلیمات نازل کی گئی ہیں. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرت، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس کی پکڑ آ جائے گی، تو پھر انسان کہے گا یا حسرتا، ہائے افسوس میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ، اللہ کے حضور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، بلکہ میں تو ان لوگوں کا مذاق بھی اڑاتا تھا جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے. او تقول، یا انسان کہے گا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شمار ہو جاتا. او تقول حینۃ العذاب، یا پھر عذاب کو دیکھ کے انسان کہے گا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش میں پھر پلٹ کے دنیا میں چلا جاتا تو میں بھی احسان کرنے والے، اچھے کام کرنے والا میں سے ہو جاتا. بلا، تم آج یہ باتیں کر رہے ہو، قد جاءت کا آیاتی، اور دنیا میں تیرے پاس میری آیات آئی تھی، فکذبت بہا، تو نے میری آیات کو جھٹلایا، اسے تسلیم نہیں کیا. واستکبرت، اور تو نے میرے احکام کو سن کر تکبر کا مظاہرہ کیا، اسے قبول نہیں کیا. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے میری آیات کا انکار کیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اور جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹی بات کہی تھی، تم دیکھو گے قیامت کے دن وجوہ مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تم کیا سمجھتے ہو جہنم میں ان لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ تعالی ان بندوں کو اس جہنم سے آگ سے دور کر کے انہیں نجات دے گا. لا یمسہم السوء، اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ پریشان اور غمگین ہوں گے. انسان دنیا میں کسی سودے میں، کسی کاروبار میں، کسی معاملے میں گھاٹا کھا کر افسوس تو کرتا ہے کہ میں نے غلطی کی، جس غلطی کی وجہ سے مجھے اس سودے میں، کاروبار میں نقصان ہو گیا، میں نے اس معاملہ میں غلط فیصلہ کیا، مجھے نقصان اٹھانا پڑا. لیکن اس کے پاس مواقع موجود ہوتے ہیں، وہ کسی اور سودے میں، کسی اور معاملہ میں صحیح فیصلہ کر کے منافع حاصل کر سکتا ہے. لیکن اس زندگی کا سودا ایک ایسا سودا ہے، جب زندگی ختم ہو جائے گی پھر انسان یہ دیکھے گا
اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کہے گا کاش میں نے بھی اللہ کے احکامات کو مان لیا ہوتا، اللہ کے احکام میرے پاس پہنچے تھے، کاش میں نے ان کو مان لیا ہوتا تو آج مرنے کے بعد مجھے ذلت، رسوائی، عذاب اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وہ اپنا انجام دیکھ کے کہے گا کاش مجھے پھر واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، میں دنیا میں جا کے پھر اچھے کام کروں۔ لیکن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد دنیا میں واپس آنا کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ افسوس، یہ حسرت رہ جائے گی، اس کی تلافی ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کل موت کے وقت جب ہماری روح قبض کرنے کے لیے فرشتے ہمارے قریب آئیں گے تو اس وقت دنیا سے جانے والا ان آنے والے فرشتوں کی روح دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ میرا استقبال کیسا ہو رہا ہے۔ ایک اچھے انسان کی روح نکالنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں خوشبودار لباس ہوتا ہے، کپڑے ہوتے ہیں جس سے خوشبو مہک رہی ہوتی ہے۔ مومن جان لیتا ہے کہ میرا انجام جنت ہے، اور وہ دل میں چاہتا ہے کہ میری موت جلدی آ جائے، میں جلدی رب کے ساتھ جا ملوں کہ میرا انجام بہت اچھا ہے۔ لیکن جب ایک گناہگار شخص دیکھتا ہے کہ جو فرشتے میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں گرز ہیں، مارنے والی چیزیں ہیں، ان کا رنگ روپ بھی بہت گھناؤنا ہے، خوفناک ہے، خوفناک شکل و صورت والے ایسے کپڑے لے کے آئے ہیں جو ٹاٹ کی طرح ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، اس ٹاٹ کے کپڑوں میں وہ اس انسان کی گناہگار کی روح نکال کر ڈالنے والے ہیں۔ جب انہیں دیکھتا ہے تو جان لیتا ہے کہ میرا انجام اچھا نہیں ہوگا، پھر کہتا ہے کاش میں واپس چلا جاؤں، رب ارجعون، کہتا رب مجھے واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ اس موقع پہ کہتا ہے کہ اے رب مجھے واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو زندگی میں گزار کے آیا ہوں میں پھر واپس جاؤں، اب میں اچھے اعمال کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو اس نے کہہ دی ہے، لیکن ان سب لوگوں کے سامنے اب ایک پردہ ہے، قیامت تک عالم برزخ ہے، اس عالم برزخ میں رہیں گے قیامت تک کے لیے، دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتے۔ یہ انسان دنیا سے جاتے وقت جان لیتا ہے کہ میرا انجام کیسا ہوگا، اس وقت افسوس، حسرت، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا، کاش میں نے توبہ ہی کر لی ہوتی، آج میرا انجام یہ نہ ہوتا۔ لیکن یہ حسرت، یہ افسوس وہاں کام نہیں آئے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ایسے مواقع مل جائیں جن میں ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں، جن میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، جن میں ہم اعمال صالحہ کر سکتے ہیں، تو ان مواقع کو ضائع کرنا اور پھر موت کے وقت اور قیامت کے دن حسرت کرنا کہ کاش ہم نے دنیا کی زندگی میں یہ اوقات ضائع نہ کیے ہوتے،
آج ہمیں شرمندگی، ندامت، ذلت اور عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، جانتا ہے وہ انسان کا خالق ہے، جانتا ہے کہ انسان کے خمیر میں ایسی چیزیں ہیں کہ اس نے نافرمانی کرنی ہے، معصیتیں کرنی ہیں، گناہ کرنے ہیں۔ اس نے رب ذوالجلال اپنی بندوں کے لیے خاص مہربان ہے۔ کوئی بھی بندہ کتنا بھی بڑے سے بڑا جرم کر کے اس کے سامنے آ کے ندامت کے دو آنسو بہا کے اس سے کہہ دے کہ اللہ میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ جرم کیا، تجھے ناراض کرنے والے کام کیے، اے اللہ میں اس سے تائب ہوتا ہوں، میں تیری معصیت نافرمانی والی زندگی سے تائب ہوتا ہوں، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب بندہ اس طرح عاجزانہ انداز میں گناہوں کے بعد اب رب کے حضور گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، رب کائنات اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا مہربان ہے کہ اگر 100 انسانوں کا قاتل بھی تائب ہو جائے، توبہ کا ارادہ ہی کر لے اور توبہ کرنے کے لیے چل پڑے تو اسے توبہ کرنی نصیب بھی نہ ہو، لیکن توبہ کرنے کا عزم لے کے دنیا سے چلا جائے، اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہم اپنے زندگی کے سارے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں، گناہوں سے یوں پاک ہو سکتے ہیں جیسے کہ آج ہی ہم اس دنیا میں آئے۔ اپنی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ہم نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ سارے مواقع رب ذوالجلال نے اس ماہ مقدس میں رکھے ہیں۔ رب بھی راضی ہو سکتا ہے، کو راضی کرنے پہ آئے، وہ اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے، جنت کو حاصل کر سکتا ہے، کوئی حاصل کرنا چاہے تو۔ دنیا میں عزتیں، محبتیں، پیار لینا چاہتا ہے، اسے مل جائے گا۔ وہ دنیا میں رحمتیں، برکتیں چاہتا ہے، اسے مل جائیں گی، لیکن اس کی جانب آئے تو صحیح۔ اور جو شخص پھر بھی اپنی زندگی میں ایک نہیں 50، 60، 70 ماہ رمضان کو پاتا ہے، لیکن رب کی رحمتوں کو حاصل نہیں کر سکا، اس کی رحمتوں سے محروم ہی اس دنیا سے چلا جائے، وہ بھی اس کائنات کا سب سے بدترین انسان ہے۔ ایک دن رحمت کائنات مسجد میں تشریف لائے، ممبر پہ چڑھنے لگے تو آپ نے 3 بار آمین کہا، آمین، پھر آمین، پھر آمین۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آج آپ نے کیسا کام کیا جو کبھی نہیں کیا تھا؟ تو کہا کہ جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا تو اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام وہ میرے سامنے آ گئے، انہوں نے ایک دعا کی، کہا کہ وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پایا لیکن رب کی رحمت کو حاصل نہ کر سکا اور جہنم میں داخل ہو گیا، اے اللہ ایسے انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ہمیشہ کے لیے اسے ملعون قرار دے دے، اسے رحمت سے دور کر دے۔ اور مجھے کہا کہ آپ بھی آمین کہیے۔ وہ جبرائیل نے دعا کی، مجھے آمین کا کہا تو میں نے بھی آمین کہتی۔ اب جبرائیل دعا کرنے والے ہوں اور رحمت کائنات آمین کہنے والے ہوں، منبر رسول پہ چڑھتے ہوئے یہ دعا کی جائے تو پھر بتائیے کہ وہ شخص کتنا بد نصیب ہوگا۔
اس ماہ رمضان کو پایا لیکن رب کی رحمتوں کو حاصل نہ کر سکا، پھر حسرت ہوگی، افسوس ہوگا مرتے وقت بھی اور قیامت کے دن بھی، کاش میں نے اس مہینے کی برکات کو سمیٹ لیا ہوتا۔ اس لیے ان اوقات کو، ان لمحات کو، ان ایام اور مہینوں کو اور راتوں کو غنیمت سمجھیے، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ ایام، یہ راتیں، یہ مہینے آپ کے لیے رحمت کے مہینے بن جائیں، رحمت کے لمحات بن جائیں، نہ کہ حسرت، افسوس اور رب کی لعنت کے لمحات بن جائیں۔ ان اوقات کو غنیمت سمجھیے، ان سے فائدہ اٹھائیے اور رب کی رحمت کو حاصل کیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی گناہوں کی زندگی سے تائب ہو جائے۔ ماہ رمضان میں، یہ پوری زندگی میں اہم ترین کام ہے گناہوں سے تائب ہو کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پہ چل پڑنا۔ انسان سوچتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ توبہ کی امید پہ گناہ کیے جا رہا ہے، چلو یہ کام بھی کر لیں، یہ کام بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو مستقبل میں توبہ کرنے کی امید پہ وہ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے، لیکن نہیں جانتا کہ موت کب آ جانی ہے، اسے توبہ کی توفیق بھی ملنی ہے کہ نہیں ملتی۔ اور وہ شخص جو معافی کی امید پہ گناہ کیے جاتا رہے، یہ انسان متکبر، نافرمان، اور نافرمان بھی بڑا جری ہوتا ہے، نافرمانی بھی کر رہا ہے اور کیے جا رہا ہے، لیکن اس پر معافی نہیں مانگ رہا ہے۔ یہ گناہ پہ جری ہو جانا ہے، گناہ پہ جرأت کرنا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام کا انداز تھا کہ جب بھی غلطی ہوئی، وہ بھی انسان تھے، معصیتیں ہو جاتی تھی، لیکن جب بھی کسی صحابی سے کوئی معصیت ہوئی، نافرمانی ہوئی، فوراً ہی توبہ کی، اور توبہ کی صورت میں اگر کوئی سزا بھی قبول کرنا پڑی، اس کی پرواہ نہ کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں کسی گناہ پہ، جرم پہ سزا لے لیں یہ آسان ہے، لیکن قیامت کے دن کسی جرم، کسی گناہ اور معصیت پہ جو عذاب ملے گا، وہ کسی بھی انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے جیسا بھی گناہ ہوا، جیسی بھی معصیت ہوئی، فوراً ہی تائب ہوگی۔ حضرت ماعز اسلمی اور غامدیہ قبیلے کی ایک عورت، ان سے کوتاہی ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، اور جانتے تھے کہ ہمارے اس گناہ کی سزا موت ہے، لیکن یہ خوف بھی کہ اگر ہم نے جرم کا اعتراف کر لیا، اگر ہم عدالت میں پیش ہو گئے، ہمیں موت کی سزا مل جائے گی، یہ خوف بھی ان کو توبہ کرنے سے نہ روک سکا۔ عدالت پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مجھ سے فلاں معصیت ہوگی، گناہ ہو گیا، آپ ان کو سزا دیتے ہیں، ان کی موت کی سزا، انہیں رجم کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ایک عورت کی توبہ مدینہ شہر کے سارے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دی جائے، سب کو معافی مل جائے۔ ایسی سچی توبہ، جانتے ہوئے کہ اس کا انجام موت ہے، پھر بھی یہ موت کا خوف بھی ان کو توبہ کرنے سے نہ روک سکا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی سزا لے لیں گے، لیکن آخرت کی سزا ہمارے لیے قابل برداشت ہے۔ ایک اور صحابی رسول حضرت ابو لبابہ، ان کا بھی ایک واقعہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد جنگ خندق میں
جب یہود نے، بنو قریظہ کے یہودیوں نے عین حالت جنگ میں بدہدی کی اور معاہدے کو توڑ دیا، تو جب یہ جنگ خندق ختم ہو گئی تو آپ نے پھر بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 25 دن تک بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا۔ جب یہ مایوس ہو گئے، اب اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، انہوں نے خود پیشکش کی، اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجا، کیا آپ ہمارے ایک ساتھی ہے ابو لبابہ، مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں ہمارے پاس بھیجیے، ہم ان سے مشاورت چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ یہودیوں کے دوست تھے زمانہ کفر میں، انہیں امید تھی کہ ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں اچھا مشورہ دیں گے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو بنو قریظہ کی عورتیں، بچے، جوان بھی چیخنے لگے، چلانے لگے، رونے لگے۔ تو ان کو دیکھ کر رونا، چلانا، چیخنا دیکھ کر ان کا دل پسید کیا۔ وہ پوچھتے ہیں ابو لبابہ، کیا ہم اللہ کے رسول کی بات مان کے یہ معاملہ ان کے سپرد کر دیں کہ جو چاہے فیصلہ کر دیں؟ کہا کہ بہتر یہی ہے، لیکن ساتھ ہی اشارہ کر دیا کہ اس مذاکرات کا انجام یہ ہوگا، گردنیں کٹ جائیں گی۔ اشارہ کیا تو فوراً ہی احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا، ایک راز میں نے فاش کر دیا، بہت بڑی غلطی کی۔ فوراً ہی واپس آتے ہیں، مسجد نبی میں آ کے خود کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں خود کو اس ستون سے نہیں کھولوں گا اور نہ کبھی بنو قریظہ کے علاقے میں جاؤں گا۔ رحمت کائنات کے پاس یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس چلا آتا، میں اس کے لیے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ فوراً ہی معافی کی یہ آیات نازل کر دیتا۔ اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کی معافی کا اعلان نہیں کرتا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ کئی دن تک وہ مسجد نبوی میں خود کو باندھے رکھا، ان کی بیوی آتی، کھانا کھلا جاتی، وہیں وہ نماز پڑھ لیتے۔ کو 5-6 دن کے بعد رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں آیات نازل کی، ان کی معافی کی۔ تو رحمت کائنات نے جب اپنے گھر میں بتایا اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو کہ ابو لبابہ کی مغفرت کی آیات نازل ہو گئی ہیں، انہوں نے فوراً ہی اپنے گھر ہی سے آواز دے دی، ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، تم کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ مسجد کے ساتھ ہی گھر تھا، آواز وہاں پہنچ گئی، صحابہ کرام جمع ہو گئے انہیں کھولنے کے لیے۔ کہا کہ نہیں، ٹھہر جاؤ، جب تک اللہ کے نبی خود آ کر مجھے نہیں کھولیں گے میں خود کو نہیں کھولوں گا۔ اللہ نے میری معافی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن آپ کے رسول جب تک میری معافی کی بات نہیں کریں گے میں خود کو اس ستون سے نہیں کھولوں گا۔ پھر آپ تشریف لائے، اپنے ہاتھوں سے اس کی رسیاں کھولی، اسے آزاد کیا۔ یہ تھی توبہ ایک صحابی کی۔ انجانے میں غلطی ہو گئی، احساس تھا، فوراً ہی تائب ہو گئے، انتظار نہیں کیا کل جوانی میں بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، نہیں۔ انسان خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے جب بھی غلطی ہو فوراً اللہ سے تائب ہو جائیے، معافی مانگیے۔ یہ مہینہ بھی خاص طور پہ مغفرت کا مہینہ ہے، سچی توبہ کیجیے، اللہ سے عہد کیجیے، اپنے سارے گناہوں کو یاد کر کے، خلوت میں تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے کچھ آنسو بہا لیجیے، اللہ سے معافی مانگیے، یقیناً یہ سچی توبہ ہوگی، اللہ معاف کر دیں گے۔
اسی طرح اس مہینے میں جو کرنے والے کام ہیں ان میں ایک کام ہے اللہ کا ذکر۔ ہم اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھی مقام پر بیٹھتا ہے، کچھ لوگ کہیں بھی بیٹھتے ہیں، کسی مجلس میں، کسی محفل میں، اپنی باتیں کی، اپنا کام کیا، لیکن اس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجا، یہ بھی ان کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ بے شک وہ جنت میں چلے بھی جائیں، اپنے دیگر اعمال کی بنا پہ چلے بھی جائیں، لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس کریں گے کاش ہم نے اپنی دنیا کی ان محفلوں میں جہاں ہم بیٹھے تھے، باتیں کی تھی، وہاں ہم نے اللہ کو بھی یاد کر لیا ہوتا، اللہ کے رسول پہ درود بھیجا ہوتا، تو آج ہمارے درجات اور بلند ہوتے۔ اب کہیں بیٹھے، مسجد میں، دکان پہ، بازار میں، بس میں، گاڑی میں، جہاں بھی آپ بیٹھیں، اپنی اس بیٹھک میں، اس مجلس میں، وہ اکیلے ہیں کسی کے ساتھ، اس میں اللہ کو ضرور یاد کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کے رسول پہ درود بھیجیے۔ اس کے ساتھ آپ کا وہاں بیٹھنا خیر کا، برکت کا باعث ہو جائے گا۔ اللہ کو یاد کیجیے، کثرت سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر سے باہر جائیں، گھر میں جائیں، دکان پہ جائیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آفس میں کہیں بھی ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے۔ قرآن حکیم پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو سورہ بقرہ ہے، ان اخذہا برکہ، اس سورہ بقرہ کو پڑھنا اور بار بار پڑھنا یہ برکت کا باعث ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرًا، اس کو چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا حسرت کا باعث ہے۔ افسوس ہوگا جب مصیبتیں، تکلیفیں گھروں میں آ جائیں گی، پھر افسوس کریں گے کاش ہم نے یہ بات سنی تھی، اسے مان لیا ہوتا، آج ہمارے گھروں میں اسیب، جادو، تعویذ نہ ہوتے۔ قرآن حکیم کو پڑھیے، اس مہینے میں کثرت سے پڑھیے، صدقات و خیرات کیجیے۔ صدقات و خیرات کے ساتھ بھی انسان جہنم سے بچ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ اسے براہ راست بات کریں گے، دائیں بائیں دیکھے گا اس کے اعمال ہیں، سامنے دیکھے جہنم کی آگ ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، بے شک تمہارے پاس مال نہیں ہے، ایک کھجور ہے، وہ آدھی کھجور کھا لیجئے، آدھی کسی غریب کو دے دیجئے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک ذریعہ صدقات و خیرات، نفلی صدقات بھی اور فرضی خاص طور پہ زکوٰۃ کو ادا کیجیے۔ اپنے مال کا حساب کیجیے، سارے سال کا حساب کیجیے، اس کی زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے گی تو قیامت کے دن ہمارا یہ مال، دولت، یہ اژدہا بن کر اپنے مالک کے گریبان کی کول پیڑ لے گا، اسے کہے گا آنا مالو کا، آنا مالو کا، میں تیرا مال ہوں۔ یہ سونا اور چاندی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے ساتھ اس انسان کے جسم کو دہکایا جائے گا، جلایا جائے گا جس نے دنیا میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ اب اس کے پاس جانور تھے، بکریاں تھی، گائے تھی، اونٹ تھی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن ان کے مالک کو میدان محشر میں زمین پہ لٹا دیا جائے گا، اور اس کے سارے جانور کتار بنا کے آئیں گے، اپنے پاؤں کے ساتھ اپنے مالک کو رون گے کہ دنیا میں اس سے فائدہ اٹھایا تھا لیکن ہماری زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ سینگوں سے، اپنے پاؤں سے اپنے مالک کو زخمی کریں گے۔ سارا دن، وہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا، اس طرح اس کو عذاب ہوگا۔ اس لیے اپنے فرضی زکوٰۃ کا بھی اہتمام کیجیے اور ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیجیے۔ یہ چیزیں اس ماہ رمضان میں کیجیے، اس کے عادی بن جائیے۔ یہ مہینہ اس لیے ہے تاکہ آپ ان سارے معمولات کو ایک ماہ تک کریں گے، ان اعمال کے عادی بن جائیں گے، توبہ کرنے کے عادی، ذکر و اذکار کے عادی، درود پڑھنے کے عادی، زکوٰۃ دینے کی، صدقہ کرنے کی، عبادات کے عادی بن جائیں گے تو بعد کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے اس ماہ مقدس کو اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے
اسے غنیمت سمجھیے، اس سے فائدہ اٹھائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل مرتے وقت حسرت ہو، کاش میں نے اتنے مہینے رمضان کے ضائع کر دیے، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، کاش فائدہ اٹھایا ہوتا. قیامت کے دن افسوس کریں، حسرت کریں، کاش ہم نے دنیا میں ان ایام سے، مہینوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا، آج ہمیں یہ ذلت عذاب کا سامنا ہوتا. اللہ ہمیں توفیق دے ان باتوں کو سمجھنے کی. وعلی الفلاح.